بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بتائیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو شرط وفا ناول؟ امید کرتی ہوں اچھا لگ رہا ہوگا۔ پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کریں۔ اگر اس ویڈیو پہ 100 لائک نہ آئے، جیسے ابھی 3 دن ویڈیو نہیں دی پھر 5 دن بھول جائیے گا، اس لیے ٹارگٹ کو کمپلیٹ کریں۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ شام کے 6 بج رہے تھے جب وہ گھر میں داخل ہوئے تھے۔ گارڈز نے دونوں طرف سے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ظفر نے پوچھا تھا، جو ریان افندی کے ہاں بہت عرصے سے کام کر رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں؟ جی صاحب میں بھی ٹھیک ہوں۔ صاحب وہ گھر پر اس وقت صرف یشفا بیٹی اور عباد ہیں، باقی سب ہاسپٹل میں ہیں۔ ہاسپٹل؟ کیوں؟ ہاسپٹل کیوں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اور تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں فون کر کے؟ وہ حیرانگی سے بولا تھا۔ صاحب میں نے آپ کو کئی بار فون کیا مگر آپ کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ یہ تو بتاؤ ہاسپٹل کیوں گئے ہیں سب؟ علیزے بیگم کی اچانک طبیعت بگڑ گئی تھی، اس لیے انہیں ہاسپٹل لے کر جانا پڑا اور وہ کل سے ہاسپٹل ہی ہیں۔ اف میرے اللہ، میں تو بھول ہی گیا تھا وہ بات۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اسے یاد آ گئی تھی وہ بات جو علیزے اور عروش نے اس کے ساتھ عفان کے بارے میں کی تھی۔ وہ اندر جانے لگا تھا جب اسے خیال آیا کہ اس کے ساتھ اب اس کی ایک عدد بیوی بھی ہے۔ جنت؟ جنت کہاں ہے؟ اس نے حیرانگی سے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ صاحب وہ تو گاڑی میں بیٹھی ہیں۔ اللہ، تم ابھی تک گاڑی میں ہی بیٹھی ہو؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ جنت اس کے ہاتھ کو اگنور کرتی ہوئی گاڑی سے باہر نکل گئی۔ تو پہلے ہی اتر جاتی نا، وہ بڑبڑایا تھا۔ جب وہ دونوں ٹی وی لاؤنج میں انٹر ہوئے تو اس نے فوراً یشفا کو آواز دی۔ یشفا! ریان افندی کی آواز پر وہ فوراً اپنے کمرے سے بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ بھائی، شکر ہے آپ آ گئے۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بھابھی کو کیا ہوا ہے؟ ہاسپٹل کیوں لے کر گئے ہوئے ہیں بھابھی کو؟ بھائی یہ کون ہے؟ وہ کہتی ہوئی اس کی جانب بڑھی۔ شی از مائی وائف، اس نے فوراً جواب دیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بھائی؟ اس کو دیکھ کر تو ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ گاؤں سے کوئی کام والی لے کر آئے ہیں۔ شٹ اپ یشفا! وہ غصے سے گررایا تھا۔ آپ دونوں بھائیوں نے ہمیں ذلیل کرنے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے کیا؟ ایک وہ عفان بھائی ہیں جو نہ جانے کی صورت کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ گھر میں آنا اب وہ پسند نہیں کرتے۔ بھابھی نے ان کی وجہ سے اتنی ٹینشن لی ہے کہ وہ ایمرجنسی میں پڑی ہوئی ہیں، اور اب آپ یہ پتہ نہیں کس کو اٹھا کر لے آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ میری بیوی ہے۔ واہ بھائی واہ! آخر آپ دونوں بھائیوں کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں بھی بتا دیں۔ میں اور عروش اسے یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ آپ کا اتنا لو سٹینڈرڈ تو نہیں ہے بھائی جو آپ نے اس سے شادی کر لی۔ اس کے تو کپڑے تک پھٹے ہوئے ہیں، کیا دیکھا ہے آپ نے اس میں؟ اسے کہیں اپنے منہ پر سے یہ چادر ہٹائے۔ آخر میں بھی دیکھوں کون ہے یہ مہارانی۔ بس اب ایک لفظ اور نہیں یشفا۔ اگر میں کچھ کہتا نہیں ہوں، خاموش رہتا ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کوئی میری خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھائے۔ بنا کچھ جانے، بنا کچھ سنے تم کیسے کسی کو اس طرح سنا سکتی ہو؟ وہ جب غصے سے چیخا
تو یشفا خاموش ہو گئی۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ روم میں لے گیا تھا۔ وہ اس کا اتنا بڑا عالی شان کمرہ دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ میں ہاسپٹل جا رہا ہوں بھابھی سے ملنے۔ تم ایسا کرو، چینج کر کے ریسٹ کر لو۔ میں تمہارے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے بھجواتا ہوں۔ سنیں، اس کی دھیمی میٹھی آواز پر اس نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ ہاں، کہو۔ وہ بھی دھیمے لہجے میں ہی بولا تھا۔ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ اس کے معصومانہ انداز پر وہ مسکرایا تھا۔ تم ایسا کرو، ابھی میرے کپڑے پہن لو۔ مجھے جیسے ہی وقت ملے گا میں تمہیں کپڑے لا دوں گا۔ ابھی میرا ہاسپٹل جانا بہت ضروری ہے۔ اس نے اپنی الماری کھولی تھی جہاں بے حد مہنگے مختلف برانڈ کے کپڑے تھے۔ آپ کے کپڑے؟ ہاں، میرے کپڑے۔ یہ لو، یہ ٹراؤزر ہے اور یہ ایک لوز سی شرٹ ہے۔ ابھی یہ پہن لو۔ وہ پاگلوں کی طرح ان کپڑوں کو دیکھے جا رہی تھی کیونکہ آج سے پہلے اس نے ایسے کپڑے کبھی نہیں پہنے تھے۔ میں جا رہا ہوں۔ جب تک میں نہ آؤں تم کمرے سے باہر مت نکلنا۔ یشفا کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ کہیں پھر سے شروع نہ ہو جائے۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ کتنا بڑا کمرہ ہے یہ، اتنا سا تو میرا گھر ہے گاؤں میں۔ انہیں راستہ کیسے یاد رہ جاتا ہے کمرے میں آنے کا، پھر سے کمرے سے باہر جا کر نیچے جانے کا۔ واش روم کہاں ہے؟ اس نے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے کہا تو اس کی نظر ایک دروازے پر پڑی۔ لگتا ہے وہ ہے واش روم۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو کیا ہی خوبصورت واش روم تھا۔ واش روم کو دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ ایسا گھر، ایسا کمرہ، ایسا واش روم تو کبھی میں نے سپنے میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ پوری دیوار پر شیشہ تھا جس میں خود کو دیکھ رہی تھی وہ۔ میری اوقات نہیں ہے اتنے عالی شان گھر میں رہنے والی۔ ٹھیک بول رہی تھی اس کی بہن اپنے بھائی کو کہ اس نے کسی بیکارن سے شادی کر لی ہے۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو تھے۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ سب کچھ بھول بیٹھی تھی مگر اچانک اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ معمولی سی لڑکی ہے جس کی ماں نے اسے لوگوں کے گھر سے بچا ہوا کھانا لا لا کر کھلایا ہے، لوگوں کی بیٹیوں کے پرانے کپڑے پھٹے کپڑے لا کر پہنائے ہیں۔ اس کے آنسو اس کے ہاتھ میں ریان افندی کے کپڑوں پر گرے تھے۔ میں کیسے سامنا کروں گی سب کا؟ سب کو کیا بتاؤں گی کہ ریان افندی نے کیوں اور کیسے مجھ سے نکاح کیا؟ کیا یہ لوگ بھی گاؤں والوں کی طرح ہمیں جھوٹا کہیں گے؟ کیا یہ بھی ہمیں سزا دیں گے؟ وہ یہ سب باتیں سوچ رہی تھی۔ یہ کیسی ٹوٹی ہے، کیسے کھلے گی یہ؟ پتہ نہیں ان امیروں کی ہر چیز انوکھی ہی کیوں ہوتی ہے، سمجھ سے باہر ہے میری تو۔ اس نے کافی بار کوشش کی مگر وہ ٹوٹی نہیں کھلی۔ اس نے اچانک ٹوٹی کے نیچے اپنا ایک ہاتھ کیا تو ایک دم پانی آیا۔ یہ کیا؟ اس نے جیسے ہی ہاتھ ہٹایا پانی آنا بند ہو گیا۔ ہائے، یہ سب کیا ہے؟ اس کا دل چاہا وہ زور زور سے چیخے، مجھے نہانا ہی نہیں ہے، وہ غصے سے بولی تھی۔ وہ واش روم سے باہر آنے لگی تھی۔ اس نے سوچا کیوں نہ ایک آخری بار ٹرائی کرے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ٹوٹی کے نیچے کیے تو پانی تیزی سے آنے لگا۔
وہ ایک دم خوش ہوئی۔ اس نے فوراً سے اپنا منہ دھونا شروع کیا تھا۔ واہ جنت واہ، کامیاب ہو گئی تم۔ باقی ساری ٹوٹیاں بھی ایسے ہی چلتی ہوں گی۔ لو بھائی، پھر جنت نے ساری ٹوٹیوں پر مکینکی شروع کر دی اور وہ کامیاب بھی ہوئی۔ فریش ہو کر اس نے اپنے شوہر کا ٹراؤزر شرٹ پہنا تھا جس میں وہ بالکل چھپ گئی تھی۔ ایک دم جھلی لگ رہی تھی۔ کہاں وہ ریان افندی باڈی بلڈر اور کہاں یہ اسمارٹ سی 16 سال کی جنت۔ جیسے ہی وہ واش روم سے باہر آئی تو اس کے لیے بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ کل سے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ ناک ہوا۔ پتہ نہیں کون ہے، آ جائیں، وہ دھیمے لہجے میں ہی بولی تھی۔ سلام بیگم صاحبہ۔ بیگم صاحبہ؟ جنت نے فوراً یہاں وہاں دیکھا تھا۔ جی میں آپ سے مخاطب ہوں، پروین نے جنت کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بہت زیادہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ ریان صاحب کہہ کر گئے ہیں آپ یہ کھانا کھا لیں، اس کے علاوہ آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو یہ ٹیلی فون آپ کے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا ہے، آپ ہمیں بلا سکتی ہیں۔ وہ نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ استعمال کرنا نہیں آتا۔ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے، آپ نے اسے اپنے کان پر لگانا ہے اور جو بھی کام ہو آپ کو وہ ہمیں بتانا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے ذرا سا مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا تھا۔ جیسے ہی پروین کمرے سے باہر گئی تو جنت اس ٹیلی فون کی جانب بڑھی تھی۔ کیسی کیسی چیزیں ہیں دنیا میں، ہم تو اس گاؤں کے ایک کونے میں پڑے تھے، ہمیں تو دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ اس کے لیے یہ سب کچھ بہت نیا اور حیران کن تھا۔ ہارون، اب تمہیں چلے جانا چاہیے، علی سلطان کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ نہیں میری جان، میرا نہیں دل چاہ رہا جانے کو۔ اگر وہ آ جائے گا تو میں اسے کہوں گا کہ میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی آیا ہوں تم سے ملنے کے لیے، یہاں آؤ میرے پاس۔ ہارون نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا تھا۔ ویسے ماننا پڑے گا تمہیں، کیا کمال کی ایکٹنگ کی تھی تم نے علی سلطان کے سامنے۔ تم نے تو بالکل ایسے پریٹینڈ کیا جیسے تم نے مجھے پہلی بار دیکھا ہو، مگر کون جانے کہ ہم پہلے کتنی بار ملاقات کر چکے ہیں۔ وہ جینا کے زلفوں سے کھیلتا ہوا بولا تھا۔ بس دیکھ لو، یہی تو ٹیلنٹ ہے تمہاری جینا میں۔ میں نے تم سے بولا تھا کہ جب علی سلطان یہاں آ کر واپس چلا جائے گا تب تم آنا یہاں، مگر تم نے بالکل بھی انتظار نہیں کیا اور تم چلے آئے۔ میں بہت ڈر گئی تھی جب تمہیں ایسے اچانک سے دیکھا، مگر پھر سب کچھ نارمل ہو گیا۔ اگر علی سلطان کو معلوم ہو بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، سمجھا دوں گا میں اسے۔ نہیں ہارون، مگر میں نہیں چاہتی کہ اسے کچھ بھی معلوم ہو ہمارے بارے میں۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسا تم کہو۔
بھابھی مجھے جیسے ہی معلوم ہوا میں فوراً بھاگا چلا آیا۔ گاؤں میں میرے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا۔ اس وقت ہاسپٹل کے روم میں فندی عروش اور علیزے تھے۔ کیسا مسئلہ بھائی؟ آپ کے کپڑے اتنے گندے کیوں ہوئے ہیں؟ کسی سے لڑ کر آئے ہیں کیا؟ اور یہ آپ کے چہرے پر نشان کیسا ہے؟ عروش نے پریشان لہجے میں کہا تھا۔ بتاؤں گا، سب بتاؤں گا۔ اس بار گاؤں جانا بہت بھاری پڑ گیا مجھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا جس گاؤں میں ہم پلے بڑھے، جہاں پر ہماری ماں نے ہماری پرورش کی، وہ لوگ کیسے بدل گئے ہیں۔ لوگ اتنے زیادہ بے حس کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھائی کیا ہوا ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کچھ بتائیں تو صحیح۔ میرا دل پریشان ہو رہا ہے۔ میں نے نکاح کر لیا ہے، ریان افندی نے صاف لفظوں میں کہا تھا۔ کیا؟ نکاح؟ کس سے؟ کب؟ پوری بات بتائیں۔ ریان کہ اس بات پر علیزے بھی چونک گئی تھی۔ ریان نے ان دونوں کو تفصیل سے پوری بات بتائی، جس پر وہ دونوں ہکی بکی رہ گئیں۔ بھائی آپ کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ کو فوراً ہمیں کال کرنی چاہیے تھی تاکہ ہم وہاں آتے، آپ کی مدد کرتے۔ وہ لوگ آپ کے اور اس لڑکی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کتنے جاہل لوگ ہیں وہ۔ یہ بتاؤ ریان، وہ لڑکی کہاں ہے اب؟ علیزے نے کہا تھا۔ بھابھی وہ لڑکی ہمارے گھر ہے، میں اسے ابھی گھر چھوڑ کر ہی آیا ہوں۔ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں کیا کرتا، آپ دونوں ہی بتائیں۔ ریان مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم نے اس لڑکی سے نکاح کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ اور اس لڑکی کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ بھابھی وہ نواز افندی جتنا گھٹیا ہے آپ بھی جانتی ہیں، وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے مجھے ذلیل کرنے کے لیے۔ اس نے پہلے ہی یہ سارا پلان بنا رکھا تھا، اور جب اسے کوئی اور نہ ملی تو گاؤں کی اس غریب عورت کی بیٹی کو گھر سے اٹھا لایا۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں میری ماں نے اس کے ساتھ کیسے اتنے سال گزار لیے۔ بھائی پلیز نام بھی مت لو اس انسان کا، اس قدر نفرت ہے مجھے اس سے۔ وہ ہمارا باپ نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے ہمارا اس کے ساتھ۔ عروش نے تلخ لہجے میں کہا۔ تمہیں فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، علیزے نے اسے دلاسا دیا تھا۔ شکر ہے خدا کا کہ آپ دونوں نے میری بات کو سمجھا، ورنہ یشوا نے گھر میں بہت تماشا لگایا تھا جب میں اسے لے کر آیا تھا۔ تمہیں اسے ایسے اکیلی کو نہیں چھوڑ کر آنا چاہیے تھا، تم یشوا کو اچھے سے جانتے ہو۔ عروش جھٹ سے بولی۔ میں نے جنت کو سمجھا دیا تھا کہ جب تک میں واپس نہ آؤں تم کمرے سے باہر نہیں نکلو گی۔ بھائی کہاں ہیں؟ اب میرا کام بھائی پر نظر رکھنا ہے۔ بھابھی اب آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں سب کچھ دیکھ لوں گا۔ آپ نے بس اپنا اور بچے کا خاص خیال رکھنا ہے۔ میری آخری امید تم ہی ہو ریان، ایک تم ہی ہو جو انہیں سمجھا سکتے ہو، ان کی ہر حرکت پر نظر رکھ سکتے ہو۔ بالکل بھابھی، بس اب آپ نے کسی بھی قسم کی ٹینشن نہیں لینی۔ میں ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں، پھر ہم لوگ گھر چلتے ہیں۔
مجھے جلدی سے کسی تعویذ والی کا بتاؤ، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ میں نہیں چاہتی وہ لڑکی ایک پل بھی میرے ریان افندی کے پاس رہے۔ انا نے اپنی دوست قدسیہ کو حویلی بلایا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ تمہارا ہی ہے، تم بس فضول میں پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہی ہو۔ نہیں قدسیہ نہیں، تمہیں نہیں پتہ وہ کیسے اس کی طرفداری کر رہا تھا، کیسے جاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے یہاں سے لے کر گیا تھا۔ میں اس لڑکی کو جان سے مار دوں گی، اس نے میرے ریان افندی کو چھین لیا ہے مجھ سے۔ اس کی وجہ سے ابو بیمار پڑ گئے ہیں، مگر اسے کیا، وہ تو اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ خوشیاں منا رہا ہے۔ اگر اسے یہی سب کرنا ہوتا تو وہ کیوں تمہارے ابو سے وعدہ کرتا تم سے نکاح کرنے کا؟ قدسیہ تم مجھے ایک بات بتاؤ، اگر اس نے ابو سے مجھ سے نکاح کرنے کا وعدہ کیا تھا تو پھر اس لڑکی سے نکاح کیوں کیا؟ وہ اب کی بار سرد لہجے میں بولی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ گاؤں والے سچ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں؟ گاؤں والے جھوٹ بول رہے ہیں۔ مجھے تو گاؤں والوں پر بالکل بھی یقین نہیں ہے۔ یہ سب چال تھی اس نواز افندی کی اور گاؤں والوں کی۔ تم اچھے سے جانتی ہو ریان افندی کو، اور گاؤں والے بھی اس کو اچھے سے جانتے ہیں۔ وہ بچپن سے یہاں رہ رہا تھا، ابھی کچھ سال پہلے ہی تو وہ یہاں سے گئے تھے، پھر کیسے وہ اس پر اتنا بڑا الزام لگا سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ نواز افندی نے اپنے بیٹے کو ذلیل کرنے کے لیے کیا ہے۔ یہ سب کچھ چھوڑو، جس لڑکی کو تم اتنا کچھ کہہ رہی ہو اس کا کیا قصور ہے ان سب میں؟ اس کی ماں کا کیا قصور ہے؟ تم میری دوست ہو اور ان سب کی طرفداری کر رہی ہو۔ انا میری دوست، میں کسی کی بھی طرفداری نہیں کر رہی، میں تو صرف تمہیں حقیقت سے آشنا کر رہی ہوں۔ میں کسی حقیقت کو اب نہیں جاننا چاہتی۔ کیا تمہیں میرا دکھ نظر نہیں آ رہا؟ وہ دونوں اب ایک ساتھ ہیں، میں کیسے یہ برداشت کر لوں؟ قدسیہ تمہیں ابھی تک محبت نہیں ہوئی، اس لیے تم نہیں سمجھ سکتی ان سب باتوں کو۔ تو ریڈرز بتائیں کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو پہ مجھے 100 لائک چاہیے ہیں اینڈ ڈھیر سارے کومنٹس چاہیے ہیں۔ اب ٹارگٹ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جیسے پچھلے 3 دن ایپیسوڈ نہیں آئی، ہو سکتا ہے اگر آپ نے ٹارگٹ کمپلیٹ نہ کیا تو نیکسٹ 5 ڈیز ایپیسوڈ نہ آئے۔